رافیل، مگ، ڈرون سب خاک میں ملا دیے۔ پاک فضائیہ کا تاریخی وار، دشمن کے 6 جنگی طیارے تباہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا یوم تشکر کی تقریب سے خطاب، کہا واضح الفاظ میں کہتا ہوں پاک فضائیہ نے دشمن کے 6 جنگی طیارے مار گرائے۔ پاکستان نے پہلگام واقعے پر شفاف تحقیقات کی، پیشکش کی، لیکن بھارت نے امن کا ہاتھ جھٹک کر غرور اور تکبر میں آ کر حملہ کیا۔ جواب میں پاکستان کے شاہین جھپٹ کر دشمن کے رافیل سمیت دیگر جنگی طیارے زمین بوس کر چکے ہیں۔ پاکستان کے شاہینوں نے دشمن کے رافیل سمیت دیگر طیارے گرائے اور ایسا ڈراؤنا خواب دکھایا کہ وہ قیامت تک اس سے نہیں نکل سکے پائیں گے۔ شہباز شریف نے کہا کہ بھارت خود کو جنوبی ایشیا کا تھانے دار سمجھتا ہے، لیکن جب پاک فوج نے فوری، مؤثر اور دندان شکن جواب دیا تو دشمن کو سر چھپانے کی جگہ تک نہ ملی۔ 6 جہاز گرانا اس دشمن کے جو کہ جنوبی ایشیا میں اپنے آپ کو تھانے دار سمجھتا تھا، جو اس زوم میں تھا کہ پاکستان اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اس پاکستان نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان شاہینوں کو، ان جوانوں کو یہ جرأت ادا کی اور انہوں نے جھپٹ جھپٹ کر ان کے رافیل بھی مارے، ان کو فیل بھی کیا، مگ بھی گرائے، ڈرون بھی گرائے۔ وزیر اعظم کا صدر ٹرمپ کی قیادت کو خراج تحسین۔ جنوبی ایشیا کو جنگ سے بچانے پر اظہار تشکر۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بہادرانہ قیادت اور ویژن نے جنوبی ایشیا میں فوری امن کے قیام میں کلیدی کردار ادا کیا اور خطے کو ایک ممکنہ اور خطرناک جنگ سے بچا لیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حالیہ کشیدہ صورتحال میں اگر دونوں جوہری ممالک کے درمیان جنگ چھڑ جاتی تو کہانی سنانے کے لیے کوئی نہ بچتا۔ انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ کی بروقت سفارتی کوششوں، قائدانہ کردار اور امن کی خواہش کے باعث یہ خطہ تباہ کن جنگ سے محفوظ رہا۔ I would like to mention and thank President Trump for his very brave leadership and his vision that peace must be restored in South Asia sooner rather than later, and averted a very lethal looming war in this part of the world. And if God forbid, if there had been a nuclear tussle, then just imagine who would have lived to tell what happened. آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ 9 اور 10 مئی کی درمیانی شب آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے بھارت کی جانب سے سیز فائر کی درخواست سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آرمی چیف پر اعتماد اور وطن سے محبت سے سرشار تھے، جنہوں نے دشمن کے منہ پر ایسا منہ توڑ جواب دیا جو وہ کبھی نہیں بھول پائے گا۔ آرمی چیف کو سیز فائر کی پیشکش قبول کرنے کی ہدایت کی۔ یہ اقدام بھارت کے خلاف بھرپور جنگی کارروائی کے بعد کیا گیا اور جس میں پاکستانی شاہینوں نے بھارتی تنصیبات پر مؤثر حملے کیے اور آرمی چیف کی قیادت میں پاکستان کی مسلح افواج نے دشمن کو عبرتناک شکست سے دوچار کیا۔ اور 9 کی رات کو پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ ایک میجرڈ ہم جواب دیں گے۔ 9 اور 10 کی درمیانی رات میں تقریباً 2:30 بجے سپہ سالار جنرل سید عاصم منیر نے مجھے سیکیور فون پہ مجھے بتایا کہ وزیر اعظم صاحب، ہندوستان نے اپنے بیلسٹک میزائل ابھی لانچ کیے ہیں، ایک نور خان ایئرپورٹ پہ گرا ہے اور کچھ اور دوسرے علاقوں میں گرے ہیں۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائی اور بہنوں، میں اس خدائے بزرگ و برتر کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اس جرنیل کی آواز میں انتہائی اعتماد تھا، خودداری تھی اور وطن کی تڑپ تھی، اور انہوں نے مجھے کہا کہ وزیر اعظم مجھے اب اجازت دیں کہ ہم دشمن کے منہ پر ایسا تھپڑ رسید کریں گے کہ وہ عمر بھر اس کو یاد رکھے گا۔ جنرل عاصم منیر لائن پر تھے
کہہ لیں گے کہ وزیر اعظم ہم نے بڑا بھرپور ان کو جواب دیا ہے اور اب ہمیں سیز فائر کرنے کی درخواست آ رہی ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا سپہ سالار، اس سے بڑی اور عزت کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ آپ نے دشمن کو ایک بھرپور تھپڑ مارا ہے، اس کا سر چکرا گیا، اب وہ سیز فائر پر مجبور ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ بسم اللہ کریں اور اس سیز فائر کی آفر کو قبول کریں۔ میڈیا ہمارا فخر ہے، بھارتی پروپیگنڈے کا منہ توڑ جواب دیا۔ آرمی چیف نے موجودہ صورتحال پر میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ میڈیا نے مشکل وقت میں ذمہ دارانہ کردار ادا کیا اور قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ آرمی چیف نے کہا کہ میڈیا ہمارا فخر ہے، پورے معاملے میں میڈیا کا کردار شاندار رہا، ہماری میڈیا نے بھارتی میڈیا کو جو جواب دیا وہ یادگار ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے مزید کہا کہ ہم نے کچھ نہیں چھپایا، پوری حقیقت سامنے رکھی اور پوری قوم نے متحد ہو کر ہر چیلنج کا سامنا کیا اور میڈیا نے قومی یکجہتی کا بھرپور ساتھ دیا۔ مارکہ حق اور آپریشن بنیان مرصوص میں شاندار کامیابی پر یوم تشکر کی خصوصی تقریب۔ پاکستان مونومنٹ پر منعقد ہونے والی تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا۔ شہدائے وطن کے درجات کی بلندی، وطن عزیز کی ترقی، سلامتی اور استحکام کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ تقریب میں پاک فضائیہ کے شاہینوں نے فلائی پاسٹ کا شاندار مظاہرہ پیش کیا جس نے فضا کو حب الوطنی کے جذبات سے بھر دیا۔ تقریب میں ملی نغمے اور قومی ترانے بھی پیش کیے گئے جنہوں نے شرکاء کے جوش و خروش کو دو چند کر دیا۔ یوم تشکر کی اس باوقار تقریب کے مہمان خصوصی وزیر اعظم شہباز شریف تھے۔ وفاقی وزراء، اراکین کابینہ، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی، تینوں مسلح افواج کے سربراہان، مختلف ممالک کے سفارتکار، اعلیٰ سول اور عسکری حکام نے شرکت کی۔ یوم تشکر کی خصوصی تقریب کے دوران وفاقی دارالحکومت کی فضاؤں میں شاندار فلائی پاسٹ کا مظاہرہ۔ مارکہ حق کی تقریب میں پاک فضائیہ کا جذبہ ایمان اور قوم سے وفاداری کا عملی اظہار تھا۔ یہ فلائی پاسٹ صرف طاقت کا مظاہرہ نہیں، ایک تاریخی فتح کی یادگار اور قومی یکجہتی کا نشان ہے۔ ہمارے شاہینوں نے ثابت کیا کہ پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے، قوم کو اپنی بہادر افواج پر فخر ہے۔ یہ مناظر ہمارے حوصلے، عزم اور استقلال کی عکاسی کرتے ہیں۔ رحیم یار خان میں 3 الگ واقعات میں گھریلو جھگڑوں اور مالی حالات سے تنگ آ کر ایک خاتون سمیت 3 افراد نے زہریلی گولیاں کھا کر خودکشی کر لی ہے۔ پولیس کے مطابق تینوں افراد کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کیا جہاں تینوں افراد جاں بر نہ ہو سکے اور دم توڑ گئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں لیاقت پور کا 38 سالہ عامر، کوٹ سمابا کا 23 سالہ حسن اور خانپور کی 30 سالہ سمینہ بی بی شامل ہیں۔ آپ کو افسوسناک واقعے سے آگاہ کرتے چلیں کہ رحیم یار خان کے 3 افراد نے گھریلو جھگڑوں اور مالی حالات سے تنگ آ کر خودکشی کر لی ہے۔ بین الاقوامی منظرنامے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ سعودی عرب میں مارکہ حق بنیان مرصوص کی کامیابی کے حوالے سے یوم تشکر کی پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں سفارتی افسران سمیت کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی کے اراکین کی بڑی تعداد موجود تھی۔ تقریب میں تینوں مسلح افواج کے دستوں نے شرکت کی۔ سفیر پاکستان احمد فاروق نے پرچم کشائی کی۔ اس موقع پر سفیر پاکستان کا کہنا تھا بھارت نے پاکستان پر جنگ مسلط کر کے خطے میں اپنی طاقت کے ذریعے اجارہ داری قائم کرنے کی کوشش کی جس کو پاکستانی قیادت، افواج پاکستان اور قوم نے یکجان ہو کر ناکام بنا ڈالا اور پیغام دیا کہ پاکستانی قوم ہر مشکل گھڑی میں نہ صرف متحد ہے بلکہ دشمن کو منہ توڑ جواب دینا بھی جانتی ہے۔ انہوں نے پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کو خراج تحسین پیش کیا۔ تقریب میں شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ تقریب میں مقامی گلوکار نے قومی نغمے سنا کر شرکاء کے جوش کو گرمایا۔ برطانیہ کے شہر بریڈ فورڈ میں گھر میں آگ لگنے کا المناک واقعہ، ایک شخص آگ کی لپیٹ میں آ کر جھلس کر جاں بحق ہو گیا۔ اس وقت ہمارے نمائندے ABN نیوز بریڈ فورڈ قاضی کامران ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تفصیلات جانتے ہیں۔ قاضی کامران، آگ لگنے کا واقعہ کیسے پیش آیا، کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں بریڈ فورڈ کے علاقہ BD7 کی ڈارکل اسٹریٹ کے پاس ہے۔ یہاں آج صبح ایک گھر میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا جس کے نتیجے میں اس گھر کے اندر جو ایک شخص موجود تھا وہ جلس کا جاں بحق ہو گیا ہے۔ واقعے کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ آج صبح کے ٹائم ایک گھر سے دھواں نکل رہا تھا۔ اس دھوئیں کی اتنی زیادہ شدت تھی کہ اس کے ہمسائے میں جو گھر تھا انہوں نے ایمرجنسی جو آگ بجھانے والی ایمرجنسی سروس ہے اس کو کال کی، پولیس کو کال کی اور جو موقع پر پہنچ
की उन्होंने आग पर काबू भी पा लिया, लेकिन तब तक उस घर के अंदर जो शख्स मौजूद था वो जान की बाजी हार चुका था। पुलिस का कहना है कि आग लगने का जो वाकया है इसकी तफ्तीश की जा रही है। अभी तक इसकी वजह सामने नहीं आ रही कि किस वजह से आग लगी है, लेकिन पुलिस की तरफ से तफ्तीश जारी है। जल्द ही इस वाकये के मुतालिक जो मजीद तफसीलात होंगी वो उससे भी आगाही फराहम करेंगे। जी, अफवाज पाकिस्तान की हालिया फतवाहत और कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करने के लिए शेफील्ड में मुकीम पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्यूनिटी की जानिब से एक जश्न यकजहती की तकरीब का इनेकाद किया गया। कम्यूनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। काजी कामरान की रिपोर्ट। अफवाज पाकिस्तान की हालिया फतूहात और कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करने के लिए कौंसलर आशिक हुसैन फिरदौसी ने शेफील्ड में तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्यूनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की और अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और अपनी मादर वतन से भरपूर मोहब्बत और वाबस्तगी का इजहार किया। अब नरेंद्र मोदी और उसकी तमाम उस पार्टी को जो समझते थे कि हम मुसलमानों को दबा देंगे, उनको ये एहसास हो चुका है कि पाकिस्तान एक तगड़ी कौम का मुल्क है। पाकिस्तान में एक तगड़ी एयरफोर्स है, तगड़ी आर्मी है। जो पाकिस्तान में ये वाक़ा हुआ है, इसमें हमें ये सीखना चाहिए कि जो हमारी नौजवान नस्ल है उनको बेहतर कैसे तैयार करना चाहिए कि वो तालीम की वजह से अपने मुल्क में वो सलाहियतें पेश करें जिनसे हम फतह हासिल कर सकें। तकरीब के शुरका का खिताब करते हुए कहना था कि अफवाज पाकिस्तान हमारी कौमी सलामती की जामिन हैं, जिन्होंने हमेशा दुश्मन की जारहियत का जुर्रतमंदाना जवाब दिया। कौम को अपनी अफवाज पर फख्र है और उनकी कुर्बानियां कभी रायगा नहीं जाएंगी। तकरीब में मुख्तलिफ पार्टी से ताल्लुक रखने वाले रहनुमाओं ने भारतीय जारहियत की शदीद मुजम्मत करते हुए आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि वो जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करे। कैमरा टीम के साथ काजी कामरान, शेफील्ड। बरतानिया भर में पाक फौज के कामयाब ऑपरेशन बुनियान मरसूस की तारीखी कामयाबी पर जश्न जारी। इस सिलसिले में कायद आज़म ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम मिडलैंड्स बर्मिंघम के मुख्तलिफ मसालिक से ताल्लुक़ रखने वाले उलमाए कराम मशाइख़ उज़्ज़ाम की नशिस्त रखी गई, जिसमें पाक फौज की कामयाब हिकमत अमली पर ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया गया। मज़ीद अहवाल बर्मिंघम से नासिर महमूद की रिपोर्ट में। पाक फौज की जानिब से भारत को शिकस्त फाश देने और ऑपरेशन बुनियान मरसूस की तारीखी कामयाबी पर इजहार तशक्कुर के लिए कायद आज़म ट्रस्ट बरतानिया के ज़ेर एहतमाम एक अहम तकरीब बर्मिंघम के मकामी कम्यूनिटी हॉल में मुनक्किद हुई। तकरीब की मेज़बानी की फ़राइज़ चेयरमैन राजा मोहम्मद इश्तियाक ने सर अंजाम दिए, जबकि मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा व मशाइख ने खुसूसी शिरकत की। इस मौका पर शेख मोहम्मद तैयब कादरी, अल्लामा सैयद ज़फ़रुल्लाह शाह, अल्लामा नियाज अहमद सिद्दीकी, खलीफा मोहम्मद ज़मीर आवान, मौलवी मोहम्मद कासिम, बैरिस्टर उमर बिन्यामीन, वहीद खान, एसएम इरफान ताहिर और दीगर ने पाक फौज, बर्री, बहरी और फजाइया को जबरदस्त खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि उन्होंने भारतीय जारियत का जवाब इंतहाई सब्र, तहम्मुल और हिकमत अमली से देते हुए दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए हैं। इनका मजीद कहना था कि तारिकीन वतन पाकिस्तान अपनी मुसल्लह अफवाज और हुकूमत के साथ सीसा पलाई दीवार की तरह खड़े हैं। दुश्मन के खिलाफ सिफारती और नजरियाती महाज पर बरसरे पैकार रहेंगे। दुनिया को पाकिस्तान की जरूरत है, पाकिस्तान को किसी की जरूरत नहीं। आज 40 साल के बाद अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया को पाकिस्तान की जरूरत पड़ गई। हर मुल्क चाहता है पाकिस्तान के साथ मेरे अच्छे मरासम हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाकिस्तान आर्मी की, पाकिस्तान की उम्मत मुस्लिमा की हर जगह हिफाजत फरमाए और हमेशा कामयाबी नसीब फरमाए। हमारे हुकूमत ने, हमारे इदारों ने, हमारी अफवाज ने जो रोल अदा किया है, दुनिया में पाकिस्तान का नाम 75 साल की गलतियों का जो है ना वो अजाला हो गया। हम जो है वो शुक्रगुजार हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कि पाकिस्तान को कामयाबी अता की है, और शुक्रगुजार हैं कायद आज़म ट्रस्ट के राजा इश्तियाक साहब के, जिन्होंने जो है वो बेहतरीन अंदाज में उलमाए कराम को हमेशा की तरह यहाँ जमा किया है। तकरीब के इख्तिताम पर पाकिस्तान की फ़कीदुल मिसाल फतह और कामयाबी पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते हुए वतन अजीज की हिफाजत और सालमियत के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। कैमरा टीम के साथ नासिर महमूद, ABN न्यूज़, बर्मिंघम। पाकिस्तान में इल्मी इनकलाब के ख्वाहां अल हिजरा रिहायशी स्कूल और कॉलेज ज़ियारत पाकिस्तान की तामीर व तोसी और कैंपस में मस्जिद के क़याम के हवाले से मालूमात फराहम करने के लिए एक अहम तकरीब बर्मिंघम मकामी हाल में इनकाद पजीर हुई, जिसमें हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। नासिर महमूद की रिपोर्ट। की मेज़बानी में मुनक़िदा प्रोग्राम में मुक़र्रीन ने अल हिजरा एजुकेशन फाउंडेशन की 21 साला तालीमी कारकर्दगी और बानी और सरबरा
برادر عبدالکریم ثاقب کی گراں قدر خدمات کو سراہتے ہوئے زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ مقررین کا کہنا تھا کہ الہجرہ رہائشی اسکول و کالج زیارت ایک تعلیمی ادارہ نہیں بلکہ ایک تحریک کا نام ہے جو علم کے ساتھ ساتھ کردار سازی اور تربیت کو بھی فروغ دے رہا ہے۔ اس میں پڑھنے والے طلبہ و طالبات کو ارکان اسلام کا پابند اور پاکستان کا وفادار بنایا جاتا ہے۔ So we are gathered here today for the Al Hijra Education Foundation, which is supporting the Al Hijra Schools Trust in Pakistan. It's not about a school, one school. It's about a project. It's about making a difference to not just Balochistan, but the whole of Pakistan. کہا جاتا ہے کہ جو لوگ علم کو زندگی دیتے ہیں انہیں موت نہیں آتی، اور یہ جو الہجرہ کی ٹیم ہے یہ اس طرح کے جان باز پیدا کر رہے ہیں، اس طرح کے لوگ پیدا کر رہے ہیں جو علم کو زندگی دے رہے ہیں، اور علم ہی روشنی ہے، اور اس روشنی میں انشاءاللہ تعالی حقائق نظر آئیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ حقیقی تعلیم کے ذریعے بچوں کی بنیاد مضبوط بنائی جائے تو سفارش، رشوت اور کرپشن کا بھی خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ بھارتی جارحیت کے خلاف فتح کی خوشی میں پاکستان لندن میں یوم تشکر کی خصوصی ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل نے اپنے خطاب میں کہا کہ پوری دنیا نے پاکستانی افواج کی پیشہ ورانہ مہارت، دلیری اور تحمل کو تسلیم کیا۔ مزید دیکھتے ہیں لندن سے بیورو چیف ساجد عزیز کی رپورٹ۔ برطانیہ میں پاکستان ہاؤس میں بھارتی جارحیت کے خلاف ہر محاذ پر کامیابی کی خوشی میں یوم تشکر کی خصوصی تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب میں بحری و فضائی افواج کے افسران، برٹش پاکستانی کمیونٹی رہنماؤں کے ممتاز افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل نے کہا کہ پاکستانی مسلح افواج نے بھارتی اشتعال انگیزی کا منہ توڑ جواب دیا، جس پر پوری قوم کو فخر ہے۔ ڈاکٹر محمد فیصل کا کہنا تھا کہ اگر بھارت ابتدائی طور پر تحقیقات پر آمادہ ہو جاتا تو اسے بین الاقوامی سطح پر سبکی کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ May Allah protect Pakistan. May our flag forever fly high with honor, pride and dignity. Pakistan Zindabad. یوم تشکر کی تقریب میں شرکاء نے افواج پاکستان اور ریاستی اداروں کے ساتھ یکجہتی کا بھرپور اظہار کیا۔ اس موقع پر پاکستان ہاؤس میں نماز جمعہ میں وطن عزیز پاکستان کی سلامتی اور خود مختاری ترقی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ بیورو چیف ساجد عزیز، ABN نیوز، لندن۔ راش ڈیل کونسل کے میئر شکیل احمد نے اپنی مدت میئر مکمل ہونے پر پاکستان پریس کلب برطانیہ گریٹر مانچسٹر کے اراکین کو میئر چیمبر میں مدعو کیا اور ان کی کمیونٹی اور صحافتی خدمات کے اعتراف میں تعریفی سرٹیفکیٹ دیے۔ راش ڈیل سے اظہر محمود راجہ کی رپورٹ۔ میئر راش ڈیل کونسلر شکیل احمد نے پاکستان پریس UK کے اراکین کو میئر چیمبر میں خوش آمدید کہا۔ انہیں اعزازی اسناد سے نوازا گیا اور انہیں کونسل کے خصوصی بیج لگائے گئے۔ اس موقع پر میئر شکیل احمد نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان پریس کلب برطانیہ پاکستانی صحافیوں کا مضبوط پلیٹ فارم ہے اور اس کے اراکین صحافتی اور کمیونٹی خدمات بطریقہ احسن انجام دے رہے ہیں، جس کی بنیاد پر انہیں تعریفی اسناد دی گئیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی صحافی برطانیہ اور پاکستان کے درمیان بہترین تعلقات کار بنانے میں کردار ادا کر رہے ہیں اور ساتھ ہی کمیونٹی کے مسائل اجاگر کرنے اور انہیں ملکی صورتحال سے باخبر رکھنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ میں پاکستان پریس کلب برطانیہ کا بہت شکر گزار ہوں جن نے آج میرے میئر پارلر میں تشریف لائے ہیں، اور ان کا جو کنٹریبیوشن ہے فور دا میڈیا اور کنیکشن خصوصاً پاکستان اور کشمیر کے حوالے سے جو یہ کام کر رہے ہیں اور کیپ ان ٹچ ہماری کمیونٹی کو پاکستان کے حوالے سے اپڈیٹ کرتے ہیں، جو کشمیر کے حوالے سے ان کو اپریشیٹ کرنے کے لیے میں نے آج ان کو سب کو سرٹیفکیٹ دیے ہیں اور میئر کے بیج پیش کیے۔ پاکستان پریس کلب برطانیہ سے تعلق رکھنے والے صحافیوں کا کہنا تھا کہ میئر شکیل احمد نے ان کی صحافتی خدمات کو سراہا، جس پر وہ ان کے شکر گزار ہیں۔ پاکستان پریس کلب UK مانچسٹر برانچ کے صدر محمد اسحاق چودھری، سینئر نائب صدر پاکستان خالد چودھری، فیاض بشیر، عارف چودھری نے میئر راش ڈیل کی جانب سے استقبال اور تعریفی اسناد پر شکریہ ادا کیا۔ جی، میں میئر آف راش ڈیل کا دلی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں، جہاں آج انہوں نے نارتھ ویسٹ کی جو جرنلسٹ کمیونٹی ہے ان کو یہاں پہ بلایا ہے، پاکستان پریس کلب کے اراکین کو یہاں پہ بلایا ہے اور ان کی جو کمیونٹی کے لیے خدمات ہیں اس کے سلسلہ میں ان کو اپریسیشن جو ہے وہ سرٹیفکیٹ دیے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میئر صاحب نے ایک سال کے اندر جس طرح محنت اور لگن سے کمیونٹی کی خدمت کی ہے، یہ راش ڈیل کی تاریخ کا ایک حصہ ہوگی۔ میئر کونسل شکیل صاحب نے صحافی خواتین حضرات کو اپنے میئر پارلر میں مدعو کر کے ان کی خدمات کے اعتراف میں تعریفی اسناد دی، تو یقیناً یہ صحافی خواتین حضرات معاشرے کی بہتری کے لیے
अपना जो है ना वो फरीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं और आसान तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं। मेयर साहब के बारे में तो मैं यकीनन जो है ना वो वेडनेसडे को जो है ना उनकी फेयरवेल पार्टी में जो है ना वो मैं अपनी स्पीच दूंगा, तो उनको वहाँ पे मैं खराज तहसीन पेश करूंगा। साफियों ने मजीद कहा कि मेयर शकील अहमद ने गुज़श्ता एक साल में मेहनत, लगन और खुलूस से कम्युनिटी की जो खिदमत की है वो हमेशा रॉचडेल की तारीख में याद रखी जाएगी। अजहर राजा, ABN न्यूज़, रॉचडेल। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। हाजिर होते हैं हेडलाइंस के साथ, देखते रहिए ABN न्यूज़।